الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ومن اشترى ثوبین علی ان یأخذ ایہما شاء بعشرة وهو بالخيار 3 أيام فهو جائز، وكذلك الثلاثة أي الأثواب الثلاثة، فإن كانت 4 أثواب فالبيع فاسد، والقياس أن يفسد البيع في الكل لجهالة المبيع، وهو قول زفر والشافعي رحمهم الله تعالى۔ وجه الاستحسان أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو الأرفق، والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة، لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به أو اختيار من يشتريه لأجله، ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيع، فكان في معنى ما ورد به الشرع، غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والوسط والردي فيها، والجهالة لا تفضي إلى المنازعة في الثلاث لتعيين من له الخيار، وكذا في الأربع، إلا أن الحاجة إليها غیر متحققۃ، والرخصة ثبوتها بالحاجة، وكون الجهالة غیر مفضیۃ إلى المنازعة فلا تثبت بأحدهما۔ عبارت کا ترجمہ۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا، جس شخص نے 2 کپڑے اس شرط پر خریدے کہ ان میں سے جس کو چاہے 10 درہم کے عوض لے لے گا، اور اسے 3 دن کا خیار ہوگا، تو بیع کی یہ صورت جائز ہے۔ اسی طرح 3 کپڑوں میں بھی جائز ہیں، پس اگر 4 کپڑے ہوں تو بیع فاسد ہیں۔ اور قیاس یہ ہے کہ مبیع مجہول ہونے کی وجہ سے بیع کی تمام صورتیں فاسد ہوں، اور یہی امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا قول ہے۔ وجہ استحسان یہ ہے کہ خیار کی مشروعیت خسارہ و نقصان دور کرنے کی ضرورت کے پیش نظر ہے، تاکہ جو زیادہ نافع اور موافق ہو اس کو اختیار کریں، اور اس قسم کی بیع کی حاجت بھی متحقق ہے، کیونکہ عقد کرنے والا اس شخص کے اختیار کرنے کی طرف محتاج ہوگا جس پر وہ اعتماد کرتا ہے، یا اس شخص کے پسند کرنے کی طرف محتاج ہوگا
جس کے لیے وہ خرید رہا ہے، اور بائع مشتری و خریدار کو مبیع کو اس کے پاس لے جانے کی قدرت نہیں دے گا بغیر عقد کے، بغیر کانٹریکٹ کے۔ پس یہ بیع بھی اس بیع کے معنی میں ہوگی جس پر شریعت وارد ہوئی ہے، مگر یہ ضرورت 3 کپڑوں سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ 3 میں جید، اوسط اور ردی موجود ہیں، اور ملہ الخیار کے متعین کرنے کی وجہ سے 3 کپڑوں میں جہالت غیر مفضی الی المنازعہ ہے، اور اسی طرح 4 کپڑوں میں، مگر اس کی طرف حاجت متحقق نہیں ہے، حالانکہ اجازت و رخصت کا ثبوت حاجت اور جہالت کے غیر مفضی الی المنازعہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پس ان دونوں میں سے ایک بات سے اجازت و رخصت ثابت نہیں ہوگی۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں جو اس عبارت میں مذکور ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ عبارت میں ثوبین سے احد الثوبین مراد ہیں، مجازاً کل بول کر جز مراد لیا گیا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا یا 3 کپڑوں میں سے ایک کپڑا 10 درہم کے عوض اس شرط پر خریدے کہ وہ 3 دن کے اندر اندر ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا متعین کرے گا، تو بیع و سیل کی یہ صورت جائز ہے۔ اور اگر 4 کپڑوں میں سے ایک کپڑا اسی شرط کے ساتھ خریدا تو بیع فاسد ہوگی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ 2 اور 3 کپڑوں کی صورت میں بھی بیع فاسد ہو، کیونکہ مبیع صرف ایک کپڑا ہے اور وہ متعین نہ ہونے کی وجہ سے مجہول ہے، اور مجہول بھی ایسا جو مفضی الی المنازعہ ہے، کیونکہ کپڑے مالیت کے اعتبار سے متفاوت ہوتے ہیں، اور چونکہ مبیع کا مجہول ہونا مفسد بیع ہوتا ہے، بیع کو فاسد کر دیتا ہے، اس لیے اس صورت میں بیع فاسد ہے۔ یہی قول حضرت امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا ہے۔ وجہ استحسان یہ ہے کہ خیار شرط اس ضرورت سے مشروع ہوا کہ من لہ الخیار 3 دن میں غور و فکر کر کے خسارہ اور دھوکے کو دور کرے، اور جو اس کے لیے مناسب ہے اسے اختیار کرے، اور اس طرح کی ضرورت
خیار تعیین میں بھی موجود ہے، کیونکہ بسا اوقات مشتری و بائر اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ جس پر اس کا بھروسہ ہے کپڑا وہ پسند کرے گا، اور کبھی اس کی پسند کا محتاج ہوتا ہے جس کے لیے وہ یہ کپڑا خرید رہا ہے، اور بائع و سیلر بغیر عقد کے یہ کپڑا لے جانے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ چند کپڑوں میں سے ایک کپڑا خیار تعیین کی شرط کے ساتھ خریدنے کا محتاج ہوگا۔ پس خیار تعیین کی ضرورت خیار شرط کے معنی میں ہوگی، اور خیار شرط کا جواز شریعت سے ثابت ہے، تو خیار تعیین کو بھی خیار شرط کے ساتھ لاحق کر کے جائز قرار دیا جائے گا، مگر چونکہ خیار تعیین کے جواز کا مدار ضرورت پر ہے، اس لیے جہاں تک ضرورت ہے خیار تعیین وہیں تک جائز ہوگا، اور ضرورت 3 کپڑوں سے پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ 3 کپڑوں میں اعلیٰ، اوسط اور ادنا موجود ہیں، اور چوتھا کپڑا زائد الضرورت ہے، اس لیے 3 کپڑوں کے اندر تو خیار تعیین جائز ہوگا، مگر 4 کے اندر جائز نہیں ہوگا۔ نیز فقہ کا قاعدہ ہے الضرورت تتقدر بقدرہا۔ اب رہی یہ بات کہ 3 کپڑوں کی صورت میں بھی مبیع مجہول ہے، تو مبیع کے مجہول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جب من لہ الخیار کو ایک کپڑا متعین کرنے کا اختیار دے دیا گیا تو یہ جہالت مفضی الی المنازع نہیں ہوگی، اور جب یہ جہالت مفضی الی المنازع نہیں ہے تو یہ بیع بھی فاسد نہیں ہوگی۔ اب یہاں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ 4 کپڑوں کی صورت میں بھی جب من لہ الخیار کو متعین کرنے کا اختیار دے دیا گیا تو یہاں بھی جہالت مفضی الی المنازع نہیں رہی، لہذا 4 کپڑوں کے اندر بھی خیار تعیین جائز ہونا چاہیے اور بیع صحیح ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا کہ خیار تعیین کا جائز ہونا 2 باتوں پر موقوف ہے، ایک تو یہ کہ حاجت ہو، دوسرے یہ کہ جہالت مفضی الی المنازع نہ ہو۔ ان دونوں میں سے فقط ایک سے جواز ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی ان دونوں میں سے فقط ایک سے جواز خیار تعیین ثابت نہیں ہوتا ہے۔ 4 کپڑوں کی بیع میں مبیع کا مجہول ہونا خیار تعیین کی وجہ سے اگرچہ مفضی الی المنازع نہیں ہے،
لیکن حاجت متحقق نہیں ہے، کیونکہ 3 کپڑوں میں جید، اوسط اور ردی کے موجود ہونے کی وجہ سے 3 کپڑوں سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور چوتھا کپڑا زائد الضرورت ہے۔ پس 4 کپڑوں میں خیار تعیین کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے خیار تعیین جائز نہیں ہوگا، اور بیع کی یہ صورت جائز نہیں ہوگی، یعنی 4 کپڑوں میں خیار تعیین والی صورت جائز نہیں ہوگی۔ اکتفی علی ھذا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔